اور ان سوالات میں سے پہلا سوال نماز کی فرضیت کا ہے کہ نماز فرض ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کرونا کے پیش نظر نماز پڑھنی فرض ہے کہ نماز مسجد کے اندر جا کے پڑھنی فرائض کے علاوہ آدمی کی ہر وہ نماز کہ جو وہ ادا کرتا ہے وہ افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ادا کرے سوائے الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا۔ ناظرین، کرونا کے پیش نظر دو سوالات ایسے ہیں کہ جو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ گردش بھی کر رہے ہیں اور جن کا ہمیں بڑی شدت کے ساتھ سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور جو سوالات بڑی تاکید کے ساتھ ہم سے پوچھے بھی گئے ہیں، اور ان سوالات میں سے پہلا سوال نماز کی فرضیت کا ہے کہ نماز فرض ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کرونا کے پیش نظر نماز پڑھنی فرض ہے کہ نماز مسجد کے اندر جا کے پڑھنی فرض ہے۔ یعنی سوالات دو یہ ہیں، ایک نماز کی فرضیت کا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے کہ نماز مسجد کے اندر جا کے پڑھنا فرض ہے۔ تو ناظرین، پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا سوال ہے پہلا کہ جس پر دوسری رائے پیش نہیں کی جا سکتی، یعنی کوئی مسلمان اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رکھتا کہ نماز فرض ہے کہ فرض نہیں ہے، اور اس پر میں اشارتاً چند دلائل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، اور یہ جو اقیم الصلاۃ ہے یہ امر پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ نماز قائم کرو، اور یہ نماز کی فرضیت پر دلالت کر رہا ہے۔ اور اس طرح قرآن پاک کے اندر بیش بہا جو ہے نماز کی فرضیت پر دلائل موجود ہیں، اور اس طرح حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، کہ مومن اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس مومن نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یعنی نماز کی فرضیت پر دوسری رائے پیش نہیں کی جا سکتی۔ نماز فرض ہے، یہ قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالہ بھی ہے، یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا واضح ثبوت ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی اس کے بیش بہا دلائل موجود ہے۔ اور ناظرین، دوسرا سوال جو کہ بہت ہی اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دیا بھی جانا چاہیے، اور یہ وقت کی ضرورت بن چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کرونا ہے جو کہ وبا ہے، اور جس کا شکار دن بدن اور تیزی سے لوگ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ مرض ایسا ہے کہ جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے مریضوں کی تعداد کے اندر بھی اسی طرح اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو دوسرا سوال جو کہ نماز فرض ہے یا مسجد کے اندر جا کے پڑھنا فرض ہے، تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے 1483 حدیث مبارکہ کا نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حدیث پاک سنیے۔ ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد ہممت ان آمر فتیانی ان یستعدوا لی بحزم من حطب ثم آمر رجلا یصلی بالناس ثم تحرک بیوت علی من فیہا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ارادہ باندھا کہ میں کچھ نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ میرے لیے لکڑیاں اکٹھی کریں، اور پھر ایک کو حکم دوں کہ وہ میری جگہ آج لوگوں کو جماعت کروائے، وہ میری جگہ آج لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ یعنی نماز کی فرضیت تو ہے ہی، لیکن جماعت کو کس طرح اللہ کے نبی نے لازمی طور پر مسلمانوں کو حکم دیا، اور اس طرح جماعت کو چھوڑنے کی، نماز کو مسجد میں جا کر پڑھنے کی اس قدر تاکید فرمائی، اور پھر جو جماعت
کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے مسلمان، ان کے لیے اللہ کے نبی نے اس قدر سخت وعید فرمائی کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں کہ جو نماز کے لیے مسجد کے اندر نہیں آئے یا جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز ادا نہیں کی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر جو ہم نے نماز ادا کرنی ہے وہ فرائض ہیں، سنتیں ہیں یا نوافل ہیں؟ اب لازمی سی بات ہے کہ جماعت کے ساتھ صرف فرائض کی ادائیگی کی جاتی ہے، سنت اور نوافل کا وہ الگ بیان ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، 698 حدیث مبارکہ کا نمبر ہے، کتاب الجماعت والامامہ باب صلاۃ اللیل۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صلو ایھا الناس، کہ اے لوگو نماز ادا کرو، فی بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اپنے گھروں کے اندر ادا کرو، فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ، کہ بے شک سب سے افضل نماز کسی آدمی کی اس کے گھر میں ادا کرنا، کہ سب سے افضل نماز کسی آدمی کی اس کے گھر میں ادا کرنا ہے، یعنی کہ جو بندہ گھر میں نماز ادا کرتا ہے وہ نماز اس کی سب سے افضل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، الا المکتوبہ، سوائے ان نمازوں کے کہ جو فرائض ہیں، فرائض کے علاوہ آدمی کی ہر وہ نماز کہ جو وہ ادا کرتا ہے وہ افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ادا کرے سوائے فرائض کے۔ اب چونکہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ کرونا کے پیش نظر ہے، اور کرونا کے پیش نظر ہمیں ان مختلف سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب چونکہ کرونا کے پیش نظر صورتحال جو ہے وہ بالکل الگ ہے کہ نماز کو مساجد کے اندر ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں، اور کافی سارے علماء نے اس پر اپنا موقف بھی دے دیا ہے کہ جن علاقوں کے اندر کرونا کی صورتحال کافی زیادہ بگڑ چکی ہے، یا جن علاقوں کے اندر وبا کافی شدت اختیار کر چکی ہے، ان کے لیے یہ احتیاطاً ہے کہ وہ فرائض کی ادائیگی بھی اپنے گھروں کے اندر ہی ادا کرے۔ لیکن یہ جو حدیث مبارکہ کا حکم ہے یہ مطلقاً ہے کہ فرائض جو ہیں ان کو لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور جو سنت اور نوافل ہیں وہ افضل ہے کہ ان کی ادائیگی گھروں کے اندر کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔